جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان ہے جب ہمارے ساتھ ہیں صاحب. کل ہم جب پروگرام کر رہے تھے تو سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی درخواستوں پر ہم نے بات کی تھی. وسیم ملک نے ہم کو رپورٹ کیا تھا، ابھی بھی وسیم ملک ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے کل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان الاؤ کرتے ہیں یا حکم دیتے ہیں تو عمران خان صاحب بانی تحریک سے کسی کی ملاقات ہو سکتی ہے. تو ان کے وکیل سلمان صفدر صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، ان کے لیے کہا تھا کہ وہ آج ہی جا کے ملیں. تو ان کی بانی تحریک سے ملاقات ہوئی ہے. وسیم ملک اس حوالے سے رپورٹ کریں گے. جی وسیم بھائی بتائیے گا کہ آج یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو رپورٹ کیجیے گا. دیکھیے بہت شکریہ. گزشتہ روز جس طرح سے ہم نے رپورٹ کیا کہ ایک مقدمہ جو کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی گزشتہ روز کی آبزرویشن کے مطابق غیر مؤثر تھا، مگر لطیف کھوسہ صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم کے وکیل تھے، ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک لائیو میٹر ہے، ہمیں ابھی بھی بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی صحت اور ان کی حالت سے متعلق کنسرنز ہیں. تو پھر آج کے لیے نوٹس کر کے گزشتہ روز ہی فیصلے میں جو ان کی حالت ہے اڈیالہ جیل میں اس سے متعلق رپورٹ مانگی گئی تھی. مگر آج چونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس تھا، جیسے ہی کیس کی سماعت ہوئی، اس کا آغاز ہوا، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان جو ہیں وہ روسٹرم پر آئے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب سے ان سے کہا گیا کہ جس ماضی کے ایک فیصلے کا ہم نے حوالہ دیا تھا اس کے مطابق آپ کو سابق وزیر اعظم کی جو رپورٹ ہے وہ ہمیں پیش کرنا تھی. تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے وہاں پر تھوڑا وہ آج کی ملاقات کروانے کے حوالے سے شروع میں ریلکٹنٹ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جس فیصلے کا ہمیں حوالہ دے رہے ہیں وہ 2023 کا تھا، جب سابق وزیر اعظم اٹک جیل میں قید تھے، اور اس وقت ہم نے کورٹ کی ڈائریکشن پر اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ رپورٹ پیش کر دی تھی. مگر چیف جسٹس نے کہا کہ چونکہ اب ہمیں اڈیالہ جیل کی رپورٹ چاہیے، جو رپورٹ آج آپ ہمیں دے رہے ہیں یا اس وقت بھی آپ نے دی تھی تو وہ اٹک جیل سے متعلق تھی. اس کے بعد لطیف کھوسہ روسٹرم پہ کھڑے تھے تو چیف جسٹس نے انہیں کہا کہ چونکہ ہم نے آپ کو کل سن لیا تھا، آپ آج بیٹھ جائیں، ہم سلمان صفدر صاحب کو سننا چاہتے ہیں. سلمان صفدر صاحب روسٹرم پہ آئے. کیس کے حوالے سے جیسے ہم نے گزشتہ روز رپورٹ کیا کہ کل چیف جسٹس نے کہا تھا کہ آج سب سے پہلے یہ قانونی رکاوٹ عبور کرنی ہوگی کہ کیس مؤثر بھی ہے یا نہیں، لیکن آج اس پر دلائل نہیں ہوئے. چیف جسٹس نے جو سلمان صفدر صاحب ہیں انہیں کہا کہ ہم آپ کو فرینڈ آف کورٹ مقرر کر دیتے ہیں، یعنی عدالتی نمائندہ، اور آپ ہمارے بیہاف پر اڈیالہ جیل جائیں. اور ساتھ ہی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی کہا کہ آپ یعنی حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ جو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ ہے یہ دونوں بھی ایک منٹ ٹھہریے گا. جب آپ کو چیف جسٹس صاحب یہ ڈکلیئر کر دیں کہ آپ فرینڈ آف کورٹ ہیں تو ظاہر ہے پھر اٹارنی جنرل صاحب کے پاس بھی کوئی ریزسٹ کرنے کی، مزاحمت کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی کہ بھئی چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں. تو کیا پھر جو ملاقات ہوئی بنیادی طور پر صفدر صاحب کی وہ تو ایز فرینڈ آف کورٹ ہوئی نا، تو اس میں غالباً یہ پھر کہیں نہ کہیں عدالت میں نہ صحیح انڈائریکٹ طریقے سے یہ بات بھی طے ہو گئی کہ ملاقات کے بعد جو ہے وہ صفدر صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے کوئی بات نہیں کریں گے، کوئی سیاسی پیغام نہیں دیں گے، بلکہ محض ان کی جو جیل کے حالات ہیں اس وقت اور ان کی صحت کے بارے میں جو لیٹسٹ ہے وہ رپورٹ وہ سپریم کورٹ کو سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی یہ مرضی ہوگی کہ اس کو وہ پبلک کے لیے یعنی پبلک کرے یا نہ کرے. ایسی ہی صورتحال ہے یا کہ ڈفرینٹ ہے؟ دیکھیے کمرہ عدالت میں آبزرویشنز بھی اسی طرح سے دی گئی تھیں، اور پھر بعد ازاں فوراً ہی ایک 2 صفحے کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا، اور اس میں بھی ایگزیکٹلی وہی بات کی گئی جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جب سماعت چل رہی تھی تو اس وقت بھی چیف جسٹس نے دونوں فریقین یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان اور سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ آپ دونوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے. انہوں نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. سلمان صفدر صاحب کو اڈیالہ جیل کے باہر کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے، انہیں وہاں انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی پھر سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ آپ نے بھی وہاں جا کر جو ملاقات کرنی ہے تو ساتھ ایک لفظ استعمال کیا گیا انسپیکٹ کا، یعنی آپ نے سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ جیل میں جو لیونگ کنڈیشن ہے ان کو انسپیکٹ کرنا ہے، اور ساتھ ہی پھر ایک تحریری صورت میں جو رپورٹ ہے وہ ہمیں فراہم کرنی ہے، اور آپ نے اس سے قبل کوئی بات جو ہے وہ نہیں کرنی. سلمان صفدر صاحب نے وہاں پر ایک مزید چیز ایڈ کروانے کی کوشش کی فیصلے میں، مگر وہ نہیں کی گئی. سلمان صفدر صاحب چونکہ اسی دوران کمرہ عدالت میں علیمہ خان صاحبہ بھی موجود تھی، وہ روسٹرم پہ آئیں، انہوں نے سلمان صفدر صاحب کے کان میں کوئی سرگوشی کی. پھر سلمان صفدر صاحب نے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق بھی کچھ کنسرنز ہیں، تو آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کی جو لیونگ کنڈیشن ہے اس کے
ساتھ ساتھ ان کی صحت سے متعلق جو رپورٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کر لوں. مگر چیف جسٹس نے کہا کہ چونکہ یہ ماضی کا فیصلہ ہے, ہم اسی کا سہارا لے رہے ہیں, تو اس میں میڈیکل گراؤنڈ کا کوئی ذکر نہیں ہے, آپ صرف ان کی جیل میں موجودہ حالت جو ہے اس سے متعلق ہمیں انسپیکٹ کر کے دیں گے اور آپ کو اڈیالہ جیل میں مکمل رسائی دی جائے گی. اور ساتھ کہا کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ نے فوراً چیف جسٹس آفس کو رابطہ کرنا ہے, اور پھر ہم دوبارہ انشور کرائیں گے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ سموتھلی مکمل ہو. اچھا, اب آپ کا خیال ہے کہ وہ رپورٹ تو کل ہو جائے گی, تو یہاں پہ کچھ باتیں یہ بھی چل رہی ہیں کہ ایک تو یہ صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی, سلمان صفدر صاحب, ابھی سلمان صفدر صاحب کی, تو دوسرا کہہ رہے ہیں کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ بھی ملے ہیں, کیا یہ بات درست ہے یا ویسے ہی اڑ رہی ہوئی ہے؟ دیکھیے, آج ویسے سابق وزیر اعظم کی بہنوں کو تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی, اور آخری معلومات تک بشریٰ بی بی کے حوالے سے گزشتہ ہفتے تو ملاقات ہوئی تھی. ابھی تک کوئی ایسی کنفرمڈ اطلاعات جو ہمارے پاس نہیں آئی. ہاں, سلمان صفدر صاحب نے صرف ایک گفتگو وہاں پر کی, اور چونکہ عدالتی سخت ڈائریکشنز تھی اور سلمان صفدر صاحب اس سے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے, صحافیوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا. لیکن وہ اڈیالہ جیل سے جب باہر نکلے تو وہ عمران خان کی بہنوں کے پاس گئے, وہاں انہیں کچھ بتایا, ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کر کچھ گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ دبے الفاظ میں ضرور کہا کہ عمران خان کی جو صحت ہے وہ درست ہے, لیکن باقی تمام باتیں جو ہیں وہ ہم چیف جسٹس کے سلمان صفدر صاحب جو ہیں ان کے چیمبر میں دیں گے. اور عدالتی فیصلہ بھی یہی تھا کہ آپ نے اوپن کورٹ میں نہیں, چیمبر میں دینا ہے, پھر عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ پبلک کرنی ہیں. اچھا وسیم, یہ بتائیے کہ آج جب کورٹ روم میں آئے تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب کے وکلا یا ان کی ٹیم یا ان کی فیملی کہ ملاقات کی پرمیشن مل جائے گی؟ کیونکہ کل آپ نے ایک ذکر کیا تھا کہ جب بھی سپریم کورٹ سے کہا گیا ہے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, تو بطور صحافی آپ نے یہ اسیس کر لیا تھا, تو کیا ان کو آج جب آپ کورٹ روم میں تھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ تیار ہیں کہ ان کی ملاقات ہوگی؟ دیکھیے, آنیسٹلی اگر میں آپ کو گزشتہ روز سے بتاؤں کہ جب سلمان صفدر صاحب نے ہم نے کل ہی عدالت میں گفتگو کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ابھی میرے کیسز جو ہیں وہ تو 15 دن کے بعد سماعت کے لیے مقرر ہیں, تو کل میری ضرورت نہیں ہے, کل لطیف کھوسہ صاحب آرگو کریں گے. لیکن حیران کن طور پر آج جب ہم کمرہ عدالت پہنچے تو سلمان صفدر صاحب وہاں پر پہلے ہی موجود تھے, اور پھر لطیف کھوسہ صاحب کو بھی آج نہیں سنا گیا, وہ مؤثر غیر مؤثر والے دلائل بھی نہیں ہوئے, اور سیدھا ہی جو فرینڈ آف کورٹ ہے وہ مقرر کر دیا گیا. 1 سے 2 مرتبہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کوشش کی کہ میں مطمئن کروں کہ ہم نے یہ کمپلائنس پہلے ہی کر دی ہے, لہذا آج نہ ہو. میرے سوال کا جواب کسی حد تک مجھے دے دیا ہے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ وکیل معمول کی کارروائی دیکھنے آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کلائنٹ کے کیس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں, میرے اپنے وہ نہیں ہیں, تو اس کے اپنے ایکسپریشنز ہوتے ہیں, وہ کتابوں کے ساتھ فائلوں کے ساتھ نہیں آتا, شاید پراپر یونیفارم میں بھی نہ آتا ہو, کہ گاؤن لے کے صرف نہ آیا ہو, کوٹ سمپل شرٹ میں آ گیا ہو یا سویٹر پہن کے آ گیا. تو ان کی تیاری سے آپ کو کیا لگا کہ وہ بیفور اپیئرنگ کورٹ آ رہے تھے یا ویسے ہی سننے کے لیے آ رہے تھے؟ کیونکہ کل تو انہوں نے کہہ دیا کہ میرے تو کیس 15 دن بعد ہے. دیکھیے, سلمان صفدر صاحب وہ ہمیشہ جو وکلا کا یونیفارم ہے اسی میں ہی ہم نے انہیں زیادہ تر دیکھا ہے, اور آج بھی وہ اسی طریقے سے ہی آئے. کوئی بہت بڑا کیس نہیں تھا کہ جیسے وکلا جو ہے وہ کیس کی تیاری کے لیے اپنا فائل لے کے آتے ہیں. یہ کیس جو ہے ویسے میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بطور کورٹ رپورٹر غیر مؤثر ہو چکا تھا, جو کہ چیف جسٹس گزشتہ روز بھی فرما رہے تھے, مگر آج کی صورتحال جو ہے وہ یکسر الگ تھی. لیکن یہ ایک تبدیلی ہمیں نظر آئی کہ اس سے پہلے جب وزیر اعلیٰ پختونخوا سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین سپریم کورٹ پہنچے تھے اور سلمان راجہ صاحب کی چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی تھی, تو انہوں نے انتظامی سائڈ پر گورنمنٹ کو کہا تھا اور سلمان راجہ صاحب کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ آپ کو میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ فراہم کر دی جائے گی. لیکن جب وہ 2 سے 3 روز میں نہیں ہوئی تو پی ٹی آئی دوبارہ پہنچی چیف جسٹس کو, انہوں نے یادداشت دی کہ آپ کی جو ڈائریکشن تھی ایڈمنسٹریٹو نوعیت کی اس پر گورنمنٹ عمل درآمد نہیں کر رہی. علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس کا ذکر کیا, سہیل آفریدی صاحب نے بھی بار بار اس کا ذکر کیا, سلمان راجہ صاحب بھی کرتے رہے. پھر اچانک ہفتے کے روز ایک کاز لسٹ آئی اور اس میں پھر یہ کیسز تھے, اور پھر آج فائنلی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن جو کہ ایڈمنسٹریٹو فیصلے کی بنیاد پر گورنمنٹ نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا, تو پھر جب جوڈیشل فیصلہ آیا تو اس پر پھر آج ملاقات ہو گئی. اور 3 گھنٹے ہماری اطلاعات کے مطابق جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ انہوں نے ملاقات کی ہے. اچھا, میرا صرف آپ سے آخری سوال ہے, چونکہ آپ کا ابھی تک جو بھی آپ نے اندازہ لگایا اس کے بارے میں وہ درست ثابت ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ہم وہ اس سے پہلے تو نہیں بتا سکتے. آپ کے خیال میں یہ جو فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت میں جو رپورٹ سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے چیمبر میں پیش کریں گے, آپ کا یعنی تجربہ یا آپ کی جبلت کیا کہہ رہی ہے کہ اس کو پبلک کر دیا جائے گا؟
देखिए, इससे पहले सेम नोयत का इसी तरह की एक रिपोर्ट जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के ज़रिए नहीं लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर अडियाला जेल इंतज़ामिया ने जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा साहब के दौर में जब जमा करवाई थी तो उसको पब्लिक कर दिया गया था। मगर इस मरतबा चीफ जस्टिस इसलिए रिलक्टेंट हमें दिखाई देते हैं कि वो कहते हैं कि हम पहले उसका जायज़ा लेंगे। बाज़ मामलात में तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि वो उन मुलाकातों को पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि सलमान सफदर साहब अब तक उन्होंने जैसे अपने आप को कैरी किया है तो वो प्योरली एक वकील के तौर पर, एक प्रोफेशनल के तौर पर अपना कंडक्ट जाहिर करते रहे हैं। तो अब ये तय होना है कि उस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है, फिर उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए अदालत जो है वो तय कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नुसरत साहब, एक कन्फ्यूजन तो अब दूर हो जाएगी। कौन मेरा सा ख्याल जी? है। देखिए, फ्रेंड बने हैं जो उनके अपने वकील हैं, जो अक्सर आपको अलीमा खान साहबा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं तो वो साथ भी खड़े होते हैं। तो अब उनकी मुलाकात हो गई, ये 2 दिसंबर के बाद शायद पहली मुलाकात है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, है ना? इस तरह की मुलाकात। हाँ, उज़मा खान साहबा के बाद ये तो वो एक थी ना कि बयानिया और नैरेटिव बनाया जा रहा था कि उनकी सेहत को लेके उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है वो सारे, अब तो वो दूर हो जाएगी ना वो कन्फ्यूजन भी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि नज़र बज़ाहिर मतलब कि यूँ महसूस हो रहा है कि आज की जो मुलाकात है उसके बारे में कुछ ना कुछ SOPs जो हैं वो ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा ज़रूर तय हुए। देखिए ना, कल ये बहस थी कि ये मौसर है या गैर मौसर है, और कल सलमान सफदर साहब ने कहा सुनवाई मैं के नहीं काबिल आऊँगा। भी है ये नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मेरी दरखास्तें 15 दिन बाद लेकिन हैं। सलमान सफदर साहब वहाँ तशरीफ़ भी लाते हैं, वहाँ जाते भी हैं और वहाँ 3 घंटे तक वो रहते हैं। अब 3 घंटे एक अच्छा खासा इतने वक्फे के बाद तवील मुलाकात होना। इत्तेफाक ऐसा है, साथ ही ये र्यूमर चल रही थी वो बुशरा बीबी की, यानी वो उन्होंने कहा कि नहीं वो कोई यानी कि गैर मुसद्दिक़ा थी। लेकिन आज ही के दिन हसीन इत्तेफाक ये है कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला साहब हैं वो दहशत गर्दी के हवाले से एक और रैपेक्स कमेटी की जो है वो, और उसके बाद उधर से जो यानी कि एलामिया जारी हुआ है वो बता रहा है, और वहाँ पे बाय द वे वज़ीर दाखिला भी गए हुए थे मोहसिन नकवी साहब, ठीक है ना, और उसमें यह है कि वफाक और सूबे के दरमियान भी कोई ना कोई वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो रही है और बहुत सारी चीज़ें कमिट की गई हैं। ये वर्किंग अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज़ आपने गुज़श्ता 3 हफ्तों से यूज़ करे चले जा रहे हैं भाई, लेकिन ये point मैं to be कोई noted, आगे बढ़ जाएं, बस मैं इसको अपनी note तरफ से तो इन्वेंट तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये तो प्रेस यानी कि एलामिया जारी हुआ है, को मैं तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं लिखा वर्किंग अंडरस्टैंडिंग। वर्किंग अंडरस्टैंडिंग मतलब ये कि जब ये कहा जाए कि हम मिलकर ये करेंगे, और हत्ता के ये भी कमिटमेंट होती है कि जी चूँकि मोहसिन साहब जो है वो PCB के चेयरमैन भी हैं कि जी पेशावर में PHL यानी PSL मैचेस का भी एहतमाम करवाया जाएगा। तो ये तो यानी कि ना सिर्फ वर्किंग अंडरस्टैंडिंग बल्कि हंकी डोरी किस्म के मामलात नज़र आ रहे हैं। सो मैं इन सब को लेते हुए ये समझ रहा हूँ कि बातें इस तरफ जा रही हैं कि यार टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन किया जाए। हाँ, और ऐसी मुलाकातें, ऐसी रसाई जो है बानी तहरीक इंसाफ तक वो मुमकिन बना दी जाए कि रेगुलर बुनियादों पे हो रही कभी वो हो रहे हों, लेकिन उसको ये ना समझा जाए कि ये मुलाकातें जो हैं ये आपको पॉलिटिकल यानी माइलेज के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको ओब्लाइज करते देखिए ना। अल्टीमेटली PTI ने वर्किंग रिलेशनशिप का रास्ता निकाल लिया। आई हैव टू से दिस। हाँ, और वो अच्छी बात है। अभी देखें ना, अभी कुछ दिनों मुलाकात भी हो जानी महमूद अचकज़ई साहब की और वज़ीर आज़म की। ये कब फैसला हुआ है? आपने कहा था ना कि हो जाएगी 8 फरवरी के बाद। कब मैंने कहा था? जुमेरात वाले दिन मैंने कहा था? आपने कहा था, मेरे ऊपर मुझे पता होता, मैं क्लिप निकाल के रखता। आपने कहा था कि 8 फरवरी के बाद होगी, पर हो मैंने जाएगी। कहा कि अगर होगी तो हाँ, वो नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि हो जाएगी। मैंने कहा अगर यार ऐसे न किया करो। मैंने ये कहा था कि अगर इस तरह मामला चलते रहे, क्योंकि उस वक्त जो है वो 2 चीज़ें हुई थी। एक, महमूद खान अजगतई साहब का नोटिफिकेशन हो गया लीडर ऑफ द अपोजिशन। उसके बाद जो है वो सूबाई वज़ीर आला की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई। तो मैंने कहा था कि वही जो मैं वर्किंग अंडरस्टैंडिंग, वर्किंग रिलेशनशिप की जो बात कर रहा हूँ, तो मामला उसी तरफ जाते हुए नज़र आ रहा है। और ऑब्वियस सी बात है
کہ کتنے عرصے تک جو ہے ایک دیوار سے ٹکراتی رہے گی پی ٹی آئی. لیکن میرا ایک سوال جو ہے وہ ابھی بھی لاجواب ہے. جی جناب. وہ یہ ہے کہ میں پہلے دن سے پوچھے چلے جا رہا ہوں, آج تیسرا ہفتہ ہے جب سے آپ نے یہ ورکنگ ریلیشن شپ انوینٹ کیا ہے, جی جی. کہ یہ آخر ورکنگ ریلیشن شپ کی نوبت آئی کیوں, اور کیا یہ دونوں نے باری باری کہا کہ, اور حسین اتفاق ہے کہ دونوں نے کہا ہوگا, یا شہباز حکومت نے کہا کیا کہا کہ آئیے ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ کرتے نہیں, دونوں ہی کر رہے ہیں نا. یعنی تالی کے لیے دو ہاتھ چاہیے. ہیں؟ دونوں راضی کیسے ہو یو گئے؟ نیڈ ٹو ٹینگو. اس لیے راضی ہو گئے کہ دوسری طرف بھی تو کوئی راستہ نہیں نکل رہا نا. لیکن 8 فروری کو یا تو یہ ہوتا کہ واقعی پہیا جام ہو گیا ہوتا پورے ملک میں, نہیں ہوا نا. تو اب کیا کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں انہیں صوبہ بھی تو چلانا ہے نا. تیسری بات یہ کہ یہ لوگ یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی کے اندر, یہاں پہ ایک سوال ہے نا, زیادتی ہو جائے گی, آپ کی اس بات کو میں کان تو بند نہیں کر سکتا. یہی ورکنگ ریلیشن شپ ہمارے دوست اور چاہنے والے اور آپ کے پسندیدہ علی امین گنڈا پور صاحب بنانا چاہتے تھے, تب تو وہ ٹھہرا تھے, ان کو غدار بنا دیا جاتا تھا. میں نے تو نہیں بنایا نا. میں نہیں بنا جاتا تھا نا, یہی جو اس کو آپ کیا بولتے ہیں, بابا جو محلے کے اونترے منڈے, وہ ایک اور بات ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ورکنگ ریلیشن شپ کی ہوں بات کہ کرتے بابا تھے. جو باہر بیٹھ کر کہتے رہے کہ جی پہ جاؤ پہ جاؤ پہ جاؤ, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, وہ لائن جو ہے وہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اس کا وہ کو فائدہ نہیں دے رہی بلکہ مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مثال کے طور پر بہرحال آپ ایک قیدی کو زبردستی وین میں ڈال کر جو ہے وہ ہسپتال نہیں لے جا سکتے جب تک وہ آمادہ نہ ہو. اچھا, اور اگر خدا نخواستہ ایسی کو بات ہوئی تھی تو ان کے ہسپتال جانے کے بعد بشرا بی بی کی فیملی کے لوگ ملے ہیں نا, ملے ہیں, اور اس میں تو ان کے ذریعے یہ بات کی جا سکتی تھی کہ بھئی اپنا ان کو زبردستی لے گئے, پتہ نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں میرے خاوند کو کہاں لے گئے تھے, اور یہ اور وہ وغیرہ. ایسی کوئی بات نہیں آئی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی آمادہ تھے, تیار تھے کہ ہاں مجھے اس ہسپتال میں لے جایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جن ڈاکٹر صاحب کا آپ نام لیتے رہے, عارف صاحب تھا, ارے خیر وہ جو بھی آپ نام لیتے رہے وہ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ ایک اور ڈاکٹر صاحب نے ان کا کیا تھا, اور ان پہ وہ اعتماد کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کافی, یعنی ظاہر ہے کہ غالباً ان سے پہلے کو رابطہ اگر آنکھ میں پرانی تکلیف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی یہ تکلیف اس وقت سے ڈیولپ ہوئی ہے جب یہ 2013 کے الیکشن کے قریب نہیں گرے تھے, تو اس کے یہ لانگ ٹرم افیکٹ ہے. اس طرح کا کچھ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا پیمز کے اس ڈاکٹر سے کو واسطہ تعلق تھا جو کہ ابھی جس کے پاس. یہ بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. یہ اس طرح کی اگر ڈیولپمنٹ ہیں تو اچھی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی وہ نکل آئے ورکنگ انڈرسٹینڈنگ. تو میرا خیال ہے اب اس سے زیادہ نہیں, یہ نا یہ بڑے اچھے ڈاٹس ہیں. آخری 1 منٹ, آخری ڈاٹس بڑے اچھے ہیں کہ سہیل آفریدی اور وزیر اعظم کی ملاقات, محمود اجگئی صاحب کا نوٹیفیکیشن, پھر 8 فروری کو بہت ہنگامے اور احتجاج نہیں ہوئے, پھر 2 دفعہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس. تو یہ سب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ملک اس وقت سیاسی استحکام کی جانب بڑھ چکا ہے. خیر میں اتنی بڑک تو نہیں لگاؤں گا, لیکن یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تناؤ اور کھچاؤ کی وہ فضا نہیں ہے جو آج سے کچھ 3 مہینے پہلے. اور اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ حکومت بھی اٹھا سکتی ہے, اور وہ اٹھا رہی ہے. اور میرا اور آپ کا گلا گھونٹنے کے لیے بسم اللہ جی حکم کیجیے. یہ یعنی پی ٹی آئی کو کیسے فائدہ ہوا؟ یار کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب یہ تو کریں گے نا. اور نہیں ان کو کیا نہیں, لنگر کا یہ ہے کہ وہ اڈیالہ سے باہر آ جائیں گے, مطلب اڈیالہ چھوڑ دیں گے, کہیں اور چلے جائیں گے. اچھا چلو جی, وہ وہاں سے آ گئے, یہ لنگر کا. لیکن آپ تو ان کا فائدہ سوچ رہے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مضبوط ہو گئی ہے کہ اب میں نے عدنان اور نصرت کو جو ہے ٹھیک کر دینا. دیکھی جائے گی یہ کیا بیچتے ہیں. نہیں, مجھے تو پیکا پہ پہلے پھنسا دیا. اور نہیں, پیکا سے بھی, پیکا تو وہ تو آپ آ رہے ہیں بات صحافت پہ. بہرحال آپ بریک لے لیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون مضبوط ہوا ہے. مضبوط حکومت ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد حکومت اس غلط فہمی میں مت رہے کہ جی ہٹ کے بدن ہو گیا ہے پی ٹی آئی کا. اچھا چلیں بریک کے بعد بات ابھی بتاتے تو ہوں میں. بریک. ناظرین ویلکم بیک. ایک منٹ ٹھہر جاؤ, ہم سے ایک تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ میں نے پوچھا تھا ہمارے وہ یعنی وسیم صاحب سے, تو ظاہر ہے وہ زیادہ کورٹ پہ فوکس رہا, ان کا اڈیالہ پہ نہیں تھا.
تو ابھی مریم ریاض بٹو صاحبہ جو ہیں، جو بشریٰ بی بی کی بہن ہیں، ان کا ٹویٹ ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری فیملی کے لوگ، یعنی کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کے لوگ ملے ہیں ان سے، اور ان کے بقول اس ملاقات کے دوران ان کو بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ ان کے شوہر کی آنکھ کا معاملہ جو ہے وہ 10% بھی ابھی ٹھیک نہیں ہوا، اینڈ ہی نیڈس مور ٹریٹمنٹ۔ اچھا، اب آئی ونڈر کہ یہی بات جب وہ سلمان صفدر صاحب اگر یہ لکھ کر ان تک پہنچاتے کورٹ میں ہیں دے دیں، ٹھیک تو اس ہے۔ صورت میں اگر کورٹ نے انٹروین کیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا، یعنی کہ اچھا ایک ریلیف مل سکتا ہے، اگر کیونکہ انہوں نے جس طرح اس کو کیا ہے، ویسے وہ اس بیوی نے جو انہوں نے جو ایکس پہ اپنا پیغام کیا اس میں انہوں نے بہت ٹیگ کیا ہے عالمی اداروں کو، یہ وہ۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر واقعی ریلیف کی خواہش ہے تو فی الحال حالات کو دیکھتے ہوئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کو آج ایک ریلیف ملی ہے نا، ہاں، آپ نے اس کو اویل کیا اور مزید کریں۔ اب دوسری بات یہ ہے بھائی میرے، جو آپ سمجھ نہیں رہے تھے کہ آپ تو اسی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں 3 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی تو پی ٹی آئی کی ہٹ کے بدن ہو گئے۔ میں الٹ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کہہ رہے ہیں سمجھتا ہوں حکومت کہ مضبوط ہو رہی ہے۔ حکومت نے مضبوطی وہ کیسے؟ اپنی سب سے پہلے دکھائی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے کل 17 صفحے کا یوں کر کے آپ کے پارا انہوں نے کہا سولر پالیسی، سولر پالیسی والے۔ ہاں ہاں، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گنتی کے لوگ ہیں، کوئی تقریباً پتہ نہیں آج 4,61,000 انہوں نے نہیں، اب ہمارے بہت غریب پرور جو ہیں ڈی جی خان کے سردار لغاری فیملی میں سے بڑے ہونہار فرزند ہیں اویس لغاری صاحب، وہ بیچارے سو نہیں پاتے، انہیں غریبوں کا اتنا درد ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کوئی تقریباً 5 لاکھ کے قریب افراد جنہوں نے اپنے اوپر 4,60,000 نے بتایا، 61,000 اہمی چھتوں کے اوپر سولر لگا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے فلیٹوں میں رہنے والے جو غریب ہیں ان کو مہنگی بجلی دینا پڑ رہی ہے۔ فلیٹوں میں رہنے والے F10 F11 یہ اسلام آباد کے، ایون کراچی کے ساتھ لاہور کے پوش ایریاز کراچی یا لاہور کے، آپ اس میں بتائیں کہ کتنے غریب رہتے ہیں۔ کوئی بھی غریب لے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جو 3 کروڑ پلس لوگ جو ہیں ان پر یہ لوگ بوجھ ہیں کہ جنہوں نے یعنی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ امیر ترین طبقات جو ہیں اس معاشرے کے، وہ وہی ہیں جن کی جو چھت ان ہے۔ کے حساب کے، جن کی چھت کے اوپر جو ہے وہ لگا ہوا ہے سولر، ان سے اب آپ جو ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا 26 یا 23 روپے کی بجلی لینے کا، اب آپ 11 کی لیں گے، اس پہ ٹیکس بھی ٹھوکیں گے، وہ ٹیکس کٹے گا، وہ کٹے گا، 11 روپے ہو گیا جی ایس نا؟ ٹی گورنمنٹ لے لے گی آپ سے۔ لیکن یہ جو ان سے بھی زیادہ غریب لوگ ہیں یہ تو امیر ہو گئے نا، تو یہ جس سے آپ یو ایس سینٹ کے بدلے لیتے ہیں اور جن کو بجلی بھی نہیں دینی، اگر میرے گھر کی چھت کے اوپر یار، اگر میری گھر کے اوپر تو لگا ہوا ہے اور نیٹ میٹر ہے میرا، تو میری بجلی تو گریڈ میں جا رہی ہے، اور جن کی نہیں جا رہی ان کو جن کی نہیں جا رہی آئی پی پیز والے ان کو پے کرتے ہیں، ان کو آپ کم از کم جو ہے وہ 45 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو 2 سال تک نہ کریں، وہ کہیں جی چونکہ حکومت نہیں خرید رہی، لیکن معاہدہ ہے ہمارا کیپیسٹی پیمنٹ، اور اس کی وجہ سے پھر وہ ڈیٹ بڑھتا ہے۔ اچھا وہ جب کیپیسٹی پیمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں آپ کو پھر یہ 3 کروڑ آدمی کیوں یاد نہیں رہتے؟ اب دگائیں ان اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو ان سے پہلے ہم نے ان سے، یہ جو بڑے بڑے سیٹ ہیں نہیں، ان سے پہلے ہم نے ری نیگوشیٹ کس سے کیا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ مس ہینڈل ہو رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، آپ کو یاد ہی ہے کہ ان کی ڈار صاحب سے کتنی شدید محبت ہے، آپ کو یہ بھی خوب اندازہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کتنا پسند کرتے ہیں، حالانکہ وہ شروع شہباز شریف صاحب کی محبت سے ہوئے تھے نا وزیر خزانہ، نہیں پنجاب میں بھی تو پنجاب میں ایڈوائزری کرتے تھے۔ اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے وہ آ رہا ہے معاملہ، یہ اس معاملے کو بہت جلدی میں کیا گیا ہے اور بغیر سوچے سمجھے کیا گیا ہے۔ اب وہ ذکر کر رہے ہیں
बहावलपुर के करीब लाल सोनरा एक जगह है, लाल सुहारा, लाल सुहारा, सोहारा, वहाँ चिड़ियाघर भी है बहुत बड़ा, और हाथ से वहाँ लगाया पर गया जो है जंगल। सुना है कोपार प्लांट भी है। हाँ, और वो शायद हमारे हुक्मरानों में से किसी से उसका ताल्लुक वास्ता है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उसकी तफसीलात बताते हुए और वो एग्रीमेंट का वो लगा के सोशल में वो कह रहे हैं मैं अदालत में भी जा रहा हूँ। देखो अब यानी प्रेपरेशन क्या हो रही है। एक सीधी सी बात है यार, आपने बतौर हुकूमत पाकिस्तान लोगों को खुद इनकरेज किया कि आप लगवाओ, उन्होंने लगवा लिया, उसका हल अब ढूंढ आप लिया। उससे वो सर वो लोगों ने हल ढूंढ लिया उसका। लेकिन मुझे आज वो क्या है? कई लोगों के फोन आए हैं कि यार तू इंजीनियर है, ये बता बैटरी कौन सी लें, ये कोई लिथियम मटेरियल वाली बैटरी आ रही है, ये अच्छी है, इसमें से कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी। तो लोग ये कर रहे हैं कि आप जाएं भाड़ में, ये बड़े अपनी पॉलिसी लेके। हम अपना सोलर लगा हुआ है मेरी छत पे, मैं नेट मीटरिंग भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है ना। मैं अपनी बिजली बनाऊंगा, दिन में यूज करूंगा, रात को उसको सिक्योर करूंगा और इस्तेमाल करूंगा। मैं वापदा से कम बिजली इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह अकबर। मेरा तो सर लोगों के पास हर मसले का हल है। बिल्कुल नहीं है, हैं? बिल्कुल नहीं है। आपने कल मैंने आपको कहा था वो जो आपको 17 सफ़ात पढ़े ना, मिलती ना, नाकाम कोशिश की मैंने इसको पढ़ने की। उसमें एक हमारे कुछ लोगों ने इसको बहुत आसान कर दिया है, 1 2 3 4 5 के भी रेट में क्या तब्दीली हुई कि पहले 25 रुपए मिलते थे जो मुझसे खरीदी जाती थी, अब 11 वगैरह 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 वगैरह। लेकिन अब नेपरा के अख्तियारात डिफाइन किए गए हैं। वो ये है कि जब चाहे वो खरीदारी की कीमत तब्दील करें, हाँ हाँ हाँ, ठीक। दूसरा डाटा तलब करें। अब इसमें कैच है, ये लोग जो तुम्हें टेलीफोन कर रहे हैं, खुदा का वास्ता उन्हें मत कहो कि बैटरियों पे उन्हें शिफ्ट ना करवाओ, वरना तुम्हारे गिरेबान पकड़ लेंगे। ये क्यों? बैटरी से फायदा है ना उनका सर। भाई हुकूमत कानून बना देगी, वो क्या कहेगी ये आपके ऊपर जो है ये 11K का जो है ये सोलर आपने लगाया हुआ है, हाँ, लेकिन ये हमारे सिस्टम में तो एक्सपोर्ट मैं नहीं हो नेट रहा। मीटरिंग कर ही नहीं रहा ना नुसरत साहब। मेरी बिजली मैं मर्जी जो बढ़ावा इस्तेमाल करा, जाया करें, इट्स माय हेडेक। ये Who the क्या hell बात- are you? नहीं, तुम अपने घर में बैठ के जो है तुम ममनुआ अशिया बनानी शुरू कर दो, कहोगे जी मैं क्या करूं, मैं कशीद कर रहा हूं, वो नहीं, मैं अंगूर लेकर आया हूं बाजार से, नहीं, वो घर मेरा है। बाबा मेरा घर है ना, मेरी बिजली है, हाँ तो मेरा सोलर है। भाई अंगूर है, मैं बाजार से खरीद कर लाया, मैं अपने घर में कशीद कर रहा हूं। वो तो ओ मेरे प्यारे, अगर गवर्नमेंट ये कहे कि वसी तर कौमी मुफाद में चूंकि सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है, जिस जिस छत के ऊपर जिस कैपेसिटी का पैनल लगा हुआ है वो बिजली दे, वो बिजली दे, वरना उस पे ये है ना जुर्माना आयद करे, हिदायत जारी करे। ये नेपरा की पार्ट डिफाइन कर दी गई। चलो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। सोलर मेरा, पैसे मेरे, छत मेरी। अच्छा, मैं क्यों दे आज बिजली? ब्रेक लो यार। नहीं, ये अल्लाह के आप यानी ट्राई कर लो, आप ट्राई कर लें। चले फिर ये हुकूमत फिर गाड़ी आपकी, एमटेक लगवाया ना? हाँ लगवाया। ओ यार, छोड़ो यार, अल्लाह क्या करे बात? ऐसा ना हो। नहीं ऐसी अगर जो लोग आज की जो तकरीर है वाज़े अल्फाज में बता रही है कि ये हुकूमत कहती है कि गए फाड़ में, वरना अगर वाकई आपने शहरी मतवसत तबके के हर कम अज कम तीसरे शख्स को जो है कल की पॉलिसी से अनॉय किया। चले ब्रेक। क्या बात कर रहे हैं? वेलकम बैक। 12 को यानी कि परसों बरोज जुमेरात इलेक्शन है बांग्लादेश के अंदर। तो अब ये वाजे है कि वन पार्टी इलेक्शन है कि एक ही पार्टी जीतेगी, क्योंकि नंबर्स और सर्वेस यही बता रहे हैं वो खालदा जिया साहबा जो रेलत फरमा गई, उनकी पार्टी का क्या नाम था, बीएनपी बांग्लादेश नेशनल पार्टी। हाँ, देखो बात सुनो मेरी कि इलेक्शन में अभी एक दिन है सर। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के ऊपर सारी तवज्जो है लोगों की। एक बहुत अहम बात जो है वो हम जहन में नहीं रख रहे कि इलेक्शन ही के दिन लोगों में एक और बैलेट पेपर भी बांटा जाएगा। वो किस चीज? उसमें यह है कि आपको हाँ या ना में जवाब देना है रेफरेंडम। जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में जनरल ज़िया साहब ने फरमाया था आपको इस्लाम पसंद है, तो अगर आप हाँ में जवाब देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैं आइंदा 5 साल के लिए सदर हूँगा। तो इस तरह आपने भी उस रेफरेंडम में हिस्सा लिया था? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो रेफरेंडम था, ये जिन था, हफीज जालिब ने कहा था, मैं कोई अच्छा। और वो बाद में
किसी और हवाले से मुशर्रफ साहब ने भी अपना रेफरेंडम करवाया था। मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ, मोहब्बतें हमारे बांग्लादेशी भाइयों के लिए वक्फ हैं, लेकिन बांग्लादेश की सियासत से थोड़ा सा आगाह होते हुए मुझे ये खौफ महसूस हो रहा है कि उस मुल्क में चीज़ें जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ नहीं बढ़ रही। अब रेफरेंडम फेवरेट है जी, ये जो रेफरेंडम का मकसद क्या है कि उन्होंने आइन बदल देना है। अगर आप हाँ में जवाब मिल गया अक्सरियत से, और फिर 180 दिनों के अंदर अंदर जो नई पार्लियामान बनेगी, ठीक है, वो उसके यानी कि आइन का हिस्सा बना लेगी। वो कि शिक 1 क्लॉज 2 ये वो वगैरह वगैरह करके। अब उसमें यह है कि अभी तो वहां पे जो है सेनेट नहीं है, उसमें सेनेट भी आ जाएगा, और सेनेट का जो इंतखाब है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होगा। यानी जो पार्टी जितनी अब जीतेगी। उसमें ये है कि जैसे कुछ सर्वेज आ रहे हैं कि वो लड़के जिनकी तहरीक की वजह से हसीना वाजिद को फरार होना पड़ा, उन्होंने अपनी जमात भी बना ली है और जमात इस्लामी के साथ उनका अलायंस भी हो गया है। उस जमात जो उन्होंने, जिन तुलबा ने इनकलाब या तब्दीली बर्पा की थी, उनको सर्वे में 2% वोट मिल रहे हैं। यानी सर्वे के मुताबिक 2% लोग उनको, वो गलत भी हो सकता है, सर्वे तो जाहिर है कि जमात इस्लामी जो है वो मेन कंटेंडर आ रही है, और बहुत सारे कस्बों में, कुछ इलाकों में जो है इंतखाबी लड़ाई मार कुटाई भी हुई है इनके आपस में। वो जो झगड़े होते हैं बेसिकली बांग्लादेश नेशनल पार्टी और ये आपकी जमात इस्लामी, ये मेन राइवल बन रहे हैं, क्योंकि अवामी लीग तो वो कलतम जमात हो गई हुई है ना, वो तो है ही नहीं इससे। अच्छा, अब ये जो बीएनपी है, इसमें तारिक रहमान जो कि खालिद जिया के बेटे हैं, वो अपने निजी महफिलों में ये कह रहे हैं कि ये जो आइन बदला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद अगर फर्ज करो कि वो जो जब वो सेनेट का आ गया तो उसमें जमात इस्लामी के लोग भी, चूंकि चाहे उनकी सीटें कम हो, 300 का हाउस है ना, तो फर्ज करो वो लेट से कि जी 25 सीटें जीतते हैं, लेकिन सेनेट में वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से उनकी 30 सीटें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है ना? और इसी तरह उन तलबा की भी। वो ये कहते हैं कि दर हकीकत ये भी उसमें है, जो आइन में तब्दील हो रहा है कि अब एक एक्टिव प्रेसिडेंट होगा। तो ये डॉक्टर यूनुस जो है ये चाह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश का सदर बन जाऊं। अच्छा, और ये ऐसा बाख्तियार सदर हो जैसे एक जमाने में हमारे यहाँ आर्टिकल 58(2) जो हुकूमतें उड़ा देता था, जो हुकूमतें भी तोड़ सकते थे, यानी ये भी एक गुंजाइश नहीं। तो ऑलरेडी इस रेफरेंडम के हवाले से जो सबसे ज्यादा इस वक्त यही यानी सर्वे कह रहे हैं कि बीएनपी के तारिक रहमान जो कि खालिद जिया के बेटे हैं, वो वहां पे उनको तारिक जिया के नाम से ज्यादा मशहूर है, ठीक है, लेकिन इंटरनेशनली तारिक रहमान, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि तारिक रहमान और डॉक्टर यूनुस के माबैन, उन दोनों के दरमियान जो है गलत फहमियाँ और दूरियां बढ़ रही हैं, और एक दूसरे को वो शक और शुबह की निगाह से देख रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अगर तारिक रहमान की जमात वाकई जीत जाती है, तो वो अगर रेफरेंडम में हाँ में भी आ गया, तो वो 180 दिनों में, पहले तो ये कहा जा रहा था कि अगर 180 दिनों में नहीं होगा तो ये आईनी तब्दीलियां, तो फिर वो गालिबन नया इलेक्शन करवाना पड़े। तो अगर उनकी जमात अक्सरियत में आ गई तो वो इसको टेकअप कर लेगी, तो वो अपने हिसाब से वो इसको कहेगी कि नहीं, इसमें हम ये तो इसको इस तरह नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी तो मैंडेट लेकर आए हैं ना। हाँ। और रेफरेंडम भी तो एक मैंडेट होगा ना सर। रेफरेंडम में वो ये कहेंगे कि जी आइन को जो बदलना है, बदलने का तरीका तो दस्तूर साज असेंबली होती है, आपने दस्तूर साज असेंबली का तो इलेक्शन नहीं करवाया, तो आप कौन होते हैं रेफरेंडम के लिए आइन बदलना। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि बांग्लादेश के इंतखाबात के बाद वहाँ पे इस्तेहकाम आए। मुझे खौफ महसूस हो रहा है, और अल्लाह करे कि मेरा खौफ जो है खदशा गलत साबित। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।